ہم ہاؤس وائف کی پہلی پریشانی گھر کا کام. گھر کا کام کس طریقے سے کریں؟ سردیاں آتے ہی سستی آ جاتی ہے جسم میں دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ گرم گرم بستر سے باہر آئیں. اسی طریقے سے آج میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں بستر سے باہر آؤں. کبھی سر میں درد تو کبھی کمر میں درد تو کبھی کیا سمجھ نہیں آتی کہ یہ پریشانیاں زندگی کی کب ختم ہوں گی میرے اللہ. لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میں نے بہت ڈپریشن میں ٹائم گزارا. مجھے اتنی انزائٹی ہوتی تھی, غصہ آتا تھا, میں کام کو اٹھا کے مارتی تھی کہ یا اللہ یہ کام ختم کیوں نہیں ہو جاتے, روز صبح اٹھتے ہی مجھے گھر کا کام کرنا پڑتا ہے, میرے اللہ میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں. اور اسی ٹینشن میں میں کام کو اپنے اوپر اتنا خطرناک بوجھ بنا لیتی تھی. یعنی میں کام تو کر رہی ہوتی تھی لیکن میرے دماغ پہ اتنی ٹینشن, اتنی پریشانی, غصہ اور ایک بھاری پن ہوتا تھا. وہ میں نے کیسے دور کیا, چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے, اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو جناب آج کے بلاگ میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ایسے کام بتاؤں گی جس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی, آپ کا گھر صاف ستھرا آرگنائز رہے گا, آپ کی زندگی پرسکون رہے گی. اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ایسی ٹپس بھی دوں گی جو آپ اپنائیں گے نا تو آپ کا کام فٹافٹ جلدی سے آسانی سے یوں چٹکیوں میں ہو جایا کرے گا اور آپ بالکل ایزی فیل ہوا کریں گے, تھکا بھی نہیں کریں گے. کیونکہ یار سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہوم میکرز کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ ہم گھر کا کام کریں. صبح اتنی سستی ہو رہی ہوتی ہے, ادھر بیٹھا ادھر بیٹھا, اور بس میں بھی صبح اٹھی تو گھر جگہ جگہ سے بکھرا پڑا تھا. جہاں دیکھو بچوں کے کھلونے, بیٹی کے بال برش میں, اور مطلب ہر جگہ بچوں کے کپڑے زمین پر, کہیں ٹاول پڑا ہوا تو کہیں شلوار پڑی ہوئی ہے, کہاں دوپٹہ تو کہیں قمیض پڑی ہے, مطلب ہر جگہ گھر کی گندی اور بکھری. مجھے سمجھ نہیں آتا, رات کو میں اتنا صاف کر کے سوتی ہوں, رات پھر صبح گھر گندا ہوتا ہے. تو بس میں نے بھی اللہ کا نام لیا اور آرام سے پہلے تو ناشتہ کیا, یعنی چائے بسکٹ کھایا, اور اس کے بعد اپنے گھر کو سنبھالنے میں لگ گئی سکون سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. سب سے پہلی عادت جو میں نے اپنائی ہے اپنی زندگی کی, میں کام بھلے جس وقت بھی کروں, چاہے میں صبح اٹھوں 7-8 بجے یا میں 9-10 بجے اٹھوں, لیکن میں آرام سے مطلب اللہ کا ذکر میرے منہ میں ہوتا ہے, یعنی استغفر اللہ, زیادہ تر استغفر اللہ ہی میرے ذکر منہ میں ہوتا ہے, یا درود شریف. یہ دو چیزیں میرے منہ میں ہوتی ہیں اور میں اپنا کام کرے جا رہی ہوتی ہوں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے نا منہ پہ الٹی سیدھی ٹون چڑھ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی گانے وغیرہ کی یا کچھ اس طریقے کی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت نیک ہوں, بہت سارے لوگ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہی اب بہت نیک, ہماری دعا کریں. یار مجھے بہت شرم آتی ہے آپ لوگ کی اس بات سے. میں کیا اللہ کی ناچیز بندی ہوں, بلکہ ہاں میں خود کو شیطان سے بہت پروٹیکٹ کرتی ہوں, یہ بات میں مانتی ہوں. تو نا یہ چھوٹی سی رضائی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ہے بچوں کا پروٹیکٹر. اکثر بچوں میں ہوتا ہے نا کہ سردیوں میں بچوں کا پیشاب وغیرہ نکل ہی جاتا ہے, جتنا بھی ہم مائیں وہ کر لیں. تو کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی بچی کے نیچے جو ہے نا یہ رضائی ضرور ڈال کے رکھتی ہوں, کیونکہ اگر اس کو رات کو مطلب میری نیند گہری ہو جاتی ہے کچھ, کیونکہ میں نے شروع سے اپنی بچی کے نا باتھ روم جانے کی عادت ڈالی ہے, تو پیمپر میں اس کو لگاتی شروع سے ہی نہیں تھی, تو یہ الحمدللہ وہ جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں احتیاطاً یہ جو ہے نا میں اس کے نیچے ڈالتی ہوں. یہ جو رضائی ہے نا یہ میں نے لنڈا سے لی تھی 200 روپے کی, آج سے 2-3 سال پہلے. اس میں بہت اچھا ہے, فوم بھی اوپر رضائی ٹائپ کی بھی ہے, نیچے پلاسٹک ہے. اور یہ میری بیٹی کی گڑیاں ہیں جو رات کو کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی, تو بس میں یہ یہاں سے ہٹاتی نہیں ہوں. نارمل کیا میری بچوں کی یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں, بچوں کو ہم ان خوشیوں سے بھی دور کر دیں تو وہی بات ہے, وہ موبائل مانگتے ہیں یا ٹی وی مانگتے ہیں کارٹونس لگا کے. تو یہ چیزیں گڑیا پٹولے ہوتی ہیں کہ ہماری بچیوں کی یہی دن ہے. اس کے بعد پھر ہم جیسے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ویسے ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں آ جانی ہیں. تو بس میں نے جو ہے نا اپنا سارا کا سارا گھر پہلے تو پورا کا گھر سنبھالیا, اور اس کے بعد جھاڑو لگانا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حجابی ہم نے کھڑی ہو کے جھاڑو لگا رہی ہے. یار میں نا بیٹھ کے جھاڑو لگاتی ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ میں طبیعت سیٹ ہے, جب مجھے لگتا ہے نا اپنے آپ کو بھاری بھاری پن, کمر میں تکلیف کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو بتایا کہ آج میرا ویسے بھی دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کا, تو میں نے کھڑے ہونے والا جھاڑو لیا. اور نارملی الحمدللہ گھر تقریباً صاف ہی ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں, صبح اسکول چلے جاتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں, پھر بچے ٹیوشن چلے جاتے ہیں, پھر ٹیوشن سے آتے ہیں تو پھر جو ہے نا چل بیٹی تو میرے گھر میں ہوتی ہے, پر مدرسے میں بچوں کا جو لڑکے ہیں ان کا مدرسے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے تقریباً چھوٹے چھوٹے دن ہو گئے ہیں سردیوں کے. 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے, تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے دن ہو گئے ہیں. اور جو ہے نا ساتھ ساتھ بس یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس کمرے کی صفائی اتنی زیادہ نہیں کرتی. زیادہ تر اس کمرے کی ڈیپ کلیننگ جو ہے نا وہ سنڈے کو ہی ہو رہی ہوتی ہے, اور بیچ بیچ میں مجھے لگے کمرہ گندا ہے 1-2 دن تو میں جھاڑو لگا لیتی ہوں اور پوچھا لگا لیتی ہوں.
تو اس طریقے جو ہے نا یہ کمرہ، اور تقریباً میں اس کمرے کو بند رکھتی ہوں تاکہ یہ کمرہ صاف رہے، کیونکہ اکثر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح بہت سارے مطلب دل نہیں کر رہا ہوتا گھر کا اتنا زیادہ تفصیلی کام کرنے سے، تو میں اس کمرے کو تقریباً ہی بند رکھتی ہوں تاکہ یہ کمرہ صاف رہے، اور ہفتے میں ایک بار اس کی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں۔ تو بس اس طریقے سے اپنے سارے کے سارے گھر کا جھاڑو لگا لیا میں نے۔ اچھا، کھڑے ہونے میں بھی یہ نہیں کہ جھاڑو میں ایویں ہی مار رہی ہوں، وہ بس کھش 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 والا جھاڑو نہیں لگاتی بھائی میں۔ میرا جھاڑو ایسا ہوتا ہے نا کہ لگانے والا دیکھنے والا مجھے لگاتے ہوئے دیکھے تو وہ بولے کہ آج گھر کی ہر گھومی ہوئی چیز جو ہے نا وہ مل جائے گی ادھر ادھر سے، یعنی پلنگوں کے نیچے سے، کیبنٹس کے نیچے سے، ہر جگہ سے جو ہے نا میں تفصیلاً جھاڑو کھڑے ہو کے بھی لگاتی ہوں۔ یہ مجھے بیماری ہے صفائی کی۔ تو نا یہ جگہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، جھاڑو میں یہاں رکھتی ہوں۔ کوشش کریں گھر میں اپنے جھاڑو نہ رکھیں یار، گھر میں جھاڑو رکھنے سے نا جھگڑے ہوتے ہیں، اس بات کو میں نے خود بھی آزمایا ہے۔ میں گھر میں جھاڑو رکھ لیتی تھی شروع جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی، میں اور میرے شوہر بلا وجہ لڑتے رہتے تھے۔ ہم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم لوگ کیوں لڑیں، کوئی وجہ ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے بچوں کو ایسے مطلب عجیب سی چک 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 شروع ہو جاتی تھی، پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے کیا کیا، ایک دو دن جھاڑو باہر رکھا، مطلب ایک آدھ ہفتہ، پھر مجھے محسوس ہوا کہ ہاں گھر کے ماحول میں بہت فرق آ رہا ہے، تو پھر نا میں نے جھاڑو باہر رکھنا شروع کر دیا۔ اچھا ایزی ہوتا ہے گھر میں دروازے کے بھی جھاڑو پڑا ہو، لیکن اس سے بہت پریشانیاں اور جھگڑے گھر میں آتے ہیں۔ مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ جھاڑو کھڑا مت کرو گھر میں جھگڑو، تو میں ہنستی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں میں بھی اگر یہ چیز میرے گھر میں بے سکونی لا رہی ہے تو وائی ناٹ میں اس چیز کو اپنے گھر سے باہر ہی کر دوں۔ تو میں باہر والا جو ایریا ہے نا وہاں یہ سب خیر تھوڑا میس لگتا ہے، لیکن میں وہاں رکھ دیتی ہوں ساری چیزیں، اور کبھی بھی جھاڑو کھڑا نہیں کرتی، کہ جھاڑو کو میں لٹا کے رکھتی ہوں۔ بس یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے کی تھی، اور مجھے لگا کہ ہاں اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے نا نارملی میں اتنی متس پہ نا وہ رکھ نہیں رہی ہوتی، یقین اللہ پہ یقین ہے مجھے اپنے پر، میں جھاڑو میں باہر ہی رکھتی ہوں۔ تو اس طریقے سے میرا سارا کا سارا گھر صاف بھی ہو گیا، سنبھال بھی لیا، اور جھاڑو بھی لگا لیا میں نے اپنے گھر سے۔ اور جو قالین بچ گئی ہے تو اب وہاں سے ظاہر ہے تھوڑا جھاڑو لگانا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے بیٹھ کے سارا کا سارا جو قالین کا صاف کرنے والا سویپر ہوتا ہے اس سے صاف کر لیتی ہوں۔ تو بس 10 سے 15 منٹ میں الحمدللہ سارا کا سارا گھر صاف ہو گیا، تقریباً پریزنٹیبل ہو گیا تھا، یعنی میرے گھر میں کوئی اچانک غصہ آئے تو یہ نہیں کہے گا کہ اس کا گھر گندا تھا۔ اور نہ بس میں برتن دھونے کھڑے ہو گئے، برتن بھی میرے اتنے تفصیلی برتن ہوتے ہیں نا آج کل کے۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، جب میں چھوٹی تھی نا تو جب میں ٹریننگ کے ٹائم پہ تھی 10-12 سال کی، تو نا میری امی مجھے کہتی تھی کہ جھاڑو لگا لو۔ اب میں جھاڑو لگاتے لگاتے نا ایسے ہی بچوں کی طرح بس کھیلنا شروع کر دیا، اور یہ جاؤ اور وہ جاؤ، وہ جھاڑو لگ گیا۔ جب امی آئے اور امی دیکھے تو امی بولے کہ اتنا گندا جھاڑو تم نے لگایا۔ امی بھی وہی جھاڑو اٹھا لیتی تھی، اور میری جو مار لگتی تھی اسی جھاڑو کے ساتھ، کیونکہ ہماری امی بہت غصے والی تھی۔ تبھی تو ہم آج انسان کے بچے ہیں نا، اگر ہماری امیوں نے بھی ہمیں لاڈ پیار اور موبائل دے کے بگاڑا ہوتا تو شاید ہم لوگ پتہ نہیں کون کون سی غلطی اپنی زندگی میں کر لیتے۔ تو ہماری ماؤں کی جو مار تھی نا یار وہ کھیتی۔ اچھا کمنٹ باکس میں آ کے نا مجھے ضرور بتائیے گا کس کس نے اپنی ماں کی بہت مار کھائی ہے۔ اچھا میں اپنی ماں ابو کی سب سے لاڈلی بیٹی اور امی کی بھی لاڈلی، بٹ پیاری بھی اب تک، لیکن مار میں نے بہت کھائی ہے۔ ہاں اتنی مار کھائی ہے نا کہ میرے جب چھوٹے بھائی کو مار لگتی تھی نا تو میں اس کو ہی بچاتی تھی، اور اس کو اپنے پیچھے کر کے نا آگے بیٹھ جاتی تھی کونے میں، اور مجھے مار لگ جاتی تھی، وہ بچا تھا۔ تو میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میرے بھائی کو مار نہیں لگی، کیونکہ جب میرے بہن بھائی روتے ہیں نا تو میرا دل روتا ہے اب تک، تو اس لیے میں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائیوں کو مار نہ لگے۔ ایک دن میں باتھ روم دھو رہی تھی، اور باتھ روم دھوتے دھوتے میں نے باتھ روم صحیح نہیں دھویا، جب امی آئی امی نے دیکھا تو امی نے مجھے ایسا پیٹا ایسا پیٹا ایسا پیٹا کہ جب بھی میں جھاڑو لگاتی ہوں تو مجھے امی کی مار یاد آتی ہے، اور جب میں باتھ روم دھوتی ہوں تو مجھے امی کی مار بہت یاد آتی ہے۔ تو اسی لیے میں صاف صاف اور کلین کام کرتی ہوں۔ تو اب میری ایسی عادتیں امی والی ہو گئی ہیں کہ جب تک میں برتن کا کونا کونا نہ مانج لوں، نہ گھس لوں، اور کالے تیل سے اپنی چیزوں کو صاف نہ کر لوں، مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ اور کیٹل آج آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت عرصے بعد، کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں، اور بے وقت جو ہے نا ہماری سلنڈر ختم ہو گیا تھا، تو پھر ہم لوگوں نے آدھی چائے کا قہوہ جو ہے نا سلنڈر اس میں بنایا تھا چولہے پر، اور جب میں دودھ ڈالنے کا وقت آیا تو سلنڈر ختم ہو گیا، اس کے بعد میں نے کیٹل میں چائے بنا لی۔ تو بس اسی لیے کیٹل دھونے میں مجھے بہت موت آتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کیٹل جو ہے نا وہ دھوئی، کیونکہ نارملی لوگ پانی ابالتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جب تک چائے صحیح خٹکا کے ابال نہیں آتے تب تک تو ہم لوگوں کو چائے کا مزہ نہیں آتا۔ تو اس لیے چائے کو ابالا، کیٹل بہت گندی تھی، کالے تیل سے گھسا، اور بس اپنے برتنوں کو اس طریقے سے ختم کر لیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں۔ اچھا ایک بات
آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں کام کتنا جلدی جلدی بھی کر رہی ہوں لیکن کتنا ایزی پیزی کر رہی ہوں. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن اسی لیے نہیں ہے یار کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ قبر مجھے خود ہی کھودنی ہے روزانہ. تو میں کیوں ٹینشن لوں, کیوں پریشان ہوں, خود کو کیوں بلا وجہ کی پریشانی دوں اور بولوں کہ اللہ یہ کون کرے گا, کیسے ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, کیسے کروں گی, مجھ سے نہیں ہوتا یہ وہ. مجھے کرنا ہے بھائی. مجھے اب جب سے میں نے یہ عادت اپنائی ہے نا کہ میں ڈپریشن یعنی پریشانی لینی چھوڑ دی ہے, سکون سے اپنے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا, تو اب مجھے گھر کا کام کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. میں نے آپ لوگ کو بتایا نا میں کام کو اٹھا اٹھا کے مارتی تھی, تو میری امی مجھے کہتی تھی کہ دیکھو دل نہیں ہے نا تو کام مت کرو, لیکن کام کو اٹھا اٹھا کے مت مارو. تو نا میں اس وقت تو امی کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی دل پہ, لیکن جب ذمہ داری سر پہ آئی تو اب پتہ چلتا ہے کہ ہاں امی کی بات صحیح تھی. جب دل نہیں ہے تو مت کرو کام, اس وقت کرو جب تمہارا دل کرے. تو اب جو ہے نا میرا دل کرتا ہے, مجھے لگتا ہے میری ایکسرسائز ہے, میری تھیراپی ہے یہ کام. اور ساتھ ساتھ کام کے جو ہے نا ہم باتوں کی فضول سوچے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے. میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی, میں سوچتی رہتی تھی کہ نا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, فلانے نے مجھے. اب میں نے الحمدللہ سوچنے میں تھوڑی سی کمی, ہاں سوچے تو مجھے آتی ہیں, میں نہیں کہتی کہ مجھے سوچے نہیں آتی, لیکن بہت حد تک میں اپنے اندر کمی لے آئی ہوں. جب مجھے سوچیں آتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ کہاں جا رہی ہو, واپس آ جاؤ. میں پھر اپنا استغفار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, اور الحمدللہ اس سے بہت فرق آتا ہے یار. ہمارے ذہنی سکون جو ہے نا وہ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اس عادت سے. آپ لوگ بھی اپنا کے دیکھیے, جب آپ کام کر رہی ہیں نا تو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں, یا ویڈیو یوٹیوب پر کوئی نا ویڈیو لگا لیں. ایسا میں نہیں لگاتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو وغیرہ دیکھنے سے نا میرا کام میں فوکس صحیح نہیں رہتا, اور پھر میں کام خراب کر دیتی ہوں, کچھ نہ کچھ اوپر نیچے کر لیتی ہوں. تو نا میں کیا کرتی ہوں کہ میں استغفر اللہ, درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا بس یہ چیزیں جو ہے نا میری زبان پہ الحمدللہ ہوتی ہیں اور میں پڑھتی رہتی ہوں. کبھی بھول بھی جاتی ہوں, چپ کر جاتی ہوں, کبھی یاد تو ایک دم سے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تو بس اس طریقے سے جو ہے نا میں اپنے سارا کا سارا گھر کا کام جو ہے نا کر لیتی ہوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ہر چیز پہ جو ہے نا ہاتھ پلہ ماروں, یعنی امی والی بات ہے میری کہ ہاتھ پلہ نہ لگے گا نا تو ہر گھر اجڑا ہوا ہوگا. ہر چیز کو ہاتھ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی لیے میں اپنے گھر کی ہر چیز کو روزانہ باری باری ہاتھ لگاتی رہتی ہوں. اچھا ڈیپ کلیننگ میں نہیں کر رہی کیونکہ الحمدللہ میں روزانہ ماشاءاللہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہوں. رات کو بھی سونے سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچن کی اسٹیپ صاف کر لوں, چولہے صاف کر لوں. کیوں؟ کیونکہ جب رات میں کوئی کچرا تھوڑا بہت رسک رہ جاتا ہے نا تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ حشرات آ جاتے ہیں, یعنی کاکروچز اور چونٹیاں وغیرہ, اور اس سے جو ہے نا پھر وہ کھانے وغیرہ میں جاتے ہیں. تو کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کچن میں یہ چیزیں نہ آئیں. تو میں نے اپنی سلپوں کو, اپنے چولہوں کو صاف کر کے سوتی ہوں. صبح یہ ہوتا ہے گھر ایزی ہوتا ہے, بس نارملی مجھے نہ ڈسٹنگ والے کپڑے سے اپنے سارے سر کی ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے, اور اتنی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. اور بس اس طریقے سے میرا کچن بھی صاف ہو گیا تھا. اچھا بہت کر کے بھی نا, بہت کر کے بھی الحمدللہ 1 گھنٹے میں اپنے سارے کے سارے گھر کا کام کر لیتی ہوں. یعنی گھر کا سنبھالنا, اس کے بعد جھاڑو, اس کے بعد پھر برتن, اور برتن کی بھی تھوڑے تھوڑے کہ اب کولر میں نے دھو لیا, اور بھی بہت سارے کام جو ہے نا, تیل کی بوتلیں آ گئی تھی, ٹرے آ گئے تھے, بہت ساری چیزیں آ گئی تھیں, تو انہیں بھی ساتھ ساتھ میں نے گون لیا. اچھا آٹا میرا گوندا ہوا تھا, ورنہ میں کھڑے 5 منٹ میں آٹا بھی گون کے فریج میں رکھ دیتی ہوں, کیونکہ جو دم لگا ہوا آٹا ہوتا ہے نا جو 1-2 گھنٹے پہلے گوندا تھا, اس کی روٹی بہت ملائم اور صاف ستھری اچھی بنتی ہے. اور جو اسی وقت آٹا گون کی روٹی بناؤ تو تھوڑی روٹی میں روکھا پن آ جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ تھا میرا چھوٹا سا کچن اور میری کچن کی صاف ستھری صفائی. اور بس اب میں پوچھے وغیرہ لگا لوں گی. چلے آئیں اپنے چھوٹے سے ٹاپک کی طرف کہ ہم کس طریقے سے اپنے گھر میں برکت لا سکتے ہیں. برکت مطلب جیسے برکت جب نہیں ہوتی تو ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے, پریشانیاں ہوتی ہیں بہت ساری. یعنی ایون کہ اگر شوہر کی جو پے ہے وہ 1 سے 2 لاکھ بھی ہے, پھر بھی آپ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہمارا پیسہ آتا ہے پر بچتا نہیں ہے, کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں آتی, خرچے ختم نہیں ہوتے, کم نہیں ہوتے. آپ ایک کام کریں, ایک چھوٹی سی ٹپ آزمائیں, روزانہ اپنے پرس سے 100-50 نکال کے آپ صدقہ کر دیا کریں, اپنے ہسبینڈ کو دے دیا کریں کہ دیکھیں آپ جا رہے ہیں تو صدقہ دے دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں, بچے بیمار رہنے شروع ہو جاتے ہیں, تو بیسٹ صدقہ جو ہے نا وہ آپ میں بتاؤں نا, مرغی کی کلیجی کا صدقہ ہے. آپ نے جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو 100-200 روپے دے دی کہ آپ آج جائیے گا مرغی والے سے کلیجی لیجیے گا, اور کلیجی کوشش کریں اپنے گھر میں منگوا کے اپنے چھت پہ چیلوں کووں کو کھلائیں, جانور کو کھلائیں. اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں, گھر میں جو بے برکتی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے,
رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، یقین کریں جو نظر ہوتی ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے بلا وجہ بیمار، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں بیمار ہو گئے، آخر وجہ کیا ہو گئی. ہم تو پراپر اپنے بچوں کی ڈائٹ کا خیال رکھنے، سونے کا، جاگنے کا، پھر کیا ہو گیا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا ذکر ہوتا ہے بعض زبانوں پر کہ فلانی کے بچے ایسے، فلانی ایسی، اس نے اپنے گھر کو اس طریقے سے رکھا ہوا ہے. وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کریں، کیونکہ بچے نازک چیز ہوتی ہے، انہیں ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے. یا پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں نا فضول میں بیٹھے بیٹھے شوہر کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا، وجہ ہی نہیں ہے جھگڑے کی، بے تکے پن پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں ناچاکی ہے، بچے اچھے نہیں لگ رہے، غصہ آ رہا ہے فضول میں، مطلب گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس ڈگر پہ چل پڑی ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر کو نظر لگ گئی ہے، آپ کے گھر میں اسی لیے بے برکتی آئے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جو ہے نا ہر نماز کے بعد عادت بنانی ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی. 7 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گی، اول آخر درود شریف اور اللہ سے دعا کریں گی. یقین کریں آپ کے گھر سے نظر، آپ مستقل جو نظر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مستقل نظر ہر نماز کے بعد یا ایک نماز کے بعد دن میں ایک مرتبہ آپ مطلب ایک نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی کا یہ عمل کر لیتے ہیں نا، تو آپ کے گھر سے بالکل جو ہے نا یہ بے برکتی اور یہ جھگڑے فساد نظر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پورے یقین سے پڑھیں، یقین ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اپنے بچوں پر پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. یہ وہ حدیث میں آتے ہیں کلمات ہیں جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین پر پڑھ کے دم کرتے تھے، کیونکہ حسن حسین بہت خوبصورت ہوتے تھے، انہیں نظر لگ جاتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہ لگے اس سے پہلے یہ پڑھ کے ان پر پھونک دیتے تھے تاکہ انہیں نظر نہ لگے. تو آپ بھی اپنے گھر پر، خود پر، اپنے بچوں پر یہ پڑھ کے ضرور پھونکتی رہا کریں. دیکھیے گھر کی صفائیاں، جھاڑو پوچھے سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن مین چیز کیا ہوتی ہے؟ مین چیز میں آپ کو یہی کہتی ہوں، گھر کا سکون ہوتا ہے، گھر کی انوائرمنٹ ہوتا ہے، یعنی گھر کا ماحول، گھر کی وائبز ہوتی ہیں جو آپ پرسکون بناتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پودے دھو رہی ہوں، یار اگر آپ تھوڑی ٹینشن میں رہتی ہیں نا، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا. ہاں ہماری امی کے گھر میں پودے وغیرہ تھے، جب وہ اتنا ان کا خیال کیئر کرتے تھے نا امی ابو، تو میں بڑے حیران ہوتی تھی، میں کہتی تھی کہ یار کیا ملتا ہے ان کو لیکن جب سے میں نے گھر میں پودے رکھے ہیں نا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں بہت ٹینشن میں ہوتی ہوں نا، میں نکل جاتی ہوں اپنے پودوں کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، کچھ ان کی ٹرمنگ کر لیتی ہوں، کچھ ان کو پانی دے دیتی ہوں، کچھ کی کھاد تھوڑی وہ اوپر نیچے کر لی، اور اس طریقے سے نا ان کا خیال رکھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت حد تک مجھے ذہنی سکون ملتا ہے. میری جو ڈپریشن اور سوچیں اور مطلب ہوتی ہے نا، تو وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، مجھے مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے گھر میں. بعض اوقات انسان اپنے گھر میں ہی بور ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اپنے کہاں جاؤں، میں جو تنگ آ گئی ہوں ان چار دیواریوں کو دیکھ دیکھ کے. اس طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں اتنی تنگ آ جاتی تھی نا گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور ابھی بھی آ جاتی ہوں کہتی ہوں کہ یا اللہ میں اس گھر سے کہاں چلی جاؤں، کاش کچھ کوئی تو ہوتا، میں جاتی، میں بیٹھتی، اپنا دل کا حال کرتی. پر بلیو می آج کل کیا دل کا حال بندہ کرے گا، یہی حال ہے ہر کسی کا کہ ہم لوگ فضول کی ٹینشن پریشانی اب دل سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بات سی بات بھی نہیں ہوتی. تو بس اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو پہلے تو آپ نے ان فضول سوچوں سے خود کو نکالنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کیسے نکالیں یار، اللہ کی بندیوں پورے میں بلاگ میں آپ لوگ کو یہی سمجھاتی ہوں کہ آپ خود محنت کریں گی خود پر، تب ہی جا کر آپ جو ہے نا اس ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے، جیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے کام کے کرتے کرتے ادھر سے استغفار پڑھتے پڑھتے میرا ذہن کہیں اور نکل جاتا ہے، سوچیں آنی شروع ہو جاتی ہے، تو میں اسی ٹائم خود کو شٹ اپ کال دیتی ہوں اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. تسبیح فاطمیہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں اٹھتے بیٹھتے، اور کوشش کریں کہ اگر گھر میں برکت، سکون، محبت، اتفاق، ہر اچھی وائب چاہیے نا، تو 5 وقت کی نماز خود کے اندر لائیں، اپنے ہسبینڈ کے اندر لائیں، اپنے بچوں کے اندر لائیں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں. یار میں آپ لوگ کو ہر ولاگ میں کہتی ہوں اپنے گھر میں دین لے آئیں. جس طرح فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے نسلوں کو نماز کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. جو نسلیں ہماری دین سے پروان چڑھتی ہیں نا، یقین کریں پھر وہ کیسی کاشت بنتی ہیں میں نہیں بتا سکتی آپ کو. تو بس میں بھی یہ محنت اپنے گھر میں کر رہی ہوں، یعنی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ. میرے بچے بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے، انگلش میڈیم میں نے اپنے بچوں کو اسکول سے نکالا اور مدرسہ میں ڈالا. ایون ایسے حالات تھے کہ اتنے ہی پیسے تھے کہ گھر خرچہ کروں
اس مہینے یا بچوں کا داخلہ کراؤں، تو میں نے کہا نہیں، اب مجھے قدم اٹھانا ہے اور اپنے بچوں کا داخلہ کرانا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کے داخلے پر دھیان دیا، کیونکہ انہیں دین دینا بہت ضروری تھا، اور خاص کر چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے، دین سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پلیز یار اپنے گھر میں دین کا ماحول لائیں، اپنے گھر میں اللہ والا ماحول بنائیں، اپنے شوہروں کو جماعتوں میں بھیجنا شروع کریں، اپنے گھر میں جماعتوں کو بلائیں، اہتمام کریں، اپنی مسجد میں بولیں کوئی جماعت ہے تو آئیں ہمارے گھر میں سے روزہ لگائیں۔ یقین کریں آپ خود کہیں گی آپ کے گھر میں ایسی اللہ تعالیٰ برکت بھیجے گا، اللہ سکون بھیجے گا۔ بس آپ اللہ کے ساتھ لو لگا کے دیکھیں، اللہ کو راضی کر کے دیکھیں، اللہ پہ یقین کر کے دیکھیں، آپ کے گھر میں سکون ہوگا، آپ کے گھر میں محبت ہوگی، آپ کے گھر سے پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اگر ولاگ ذرا سے ہی پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ جو میری بہنیں اپنے گھر میں پریشان ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔